सैमसंग कंपनी 1938 में कायम हुई कोरिया में। सबसे पहले वो नूडल्स बनाते थे। 1970 में वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले गए और 80 की दहाई में वो टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स की तरफ चले गए और अब वो सैमसंग फ़ोन बनाते हैं। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो उसको भी एग्रीकल्चर से मूव करके इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, चिप्स की तरफ आना पड़ेगा। 2 पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी घराने तक खुशहाली। ये किताब काजिम सैयद ने लिखी है। ये पहले वर्ल्ड बैंक में काम करते थे और ये पाकिस्तान चले गए हैं। इनकी तालीम है प्रिंसटन की और कॉर्नेल की। वो लिखते हैं कि हम किस तरीके से इस बात को यकीनी बनाएं कि 2047 तक पाकिस्तान में हर एक की बहबूद की एक ख़ास सतह हो। ये वो सवाल है जो काजिम सईद 2 पाकिस्तान में खिताब करते हैं। हर पाकिस्तानी घराने तक खुशहाली। सईद काजिम को लगता है कि 2047 का हदफ हासिल किया जा सकता है। ये आसान नहीं लेकिन काबिल अमल है। ये किताब उम्मीद का पैगाम है। पाकिस्तान की मईशत और तरक्की पर ज़्यादातर किताबें अंग्रेज़ी में लिखी गई हैं, लेकिन काजिम ने इसको उर्दू में लिखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकें। वो चाहते हैं कि लोग पॉलिटिक्स के बजाय माशियात और तरक्की को भी समझें और उनकी इस्तिलाहात को समझें कि जब लोग तरक्की, फलाह व बहबूद वगैरह की बात करें। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र के 20 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वियतनाम की तरक्की के मुताल्लिक वो कहते हैं कि अमेरिका के साथ जंग के 20 साल से भी कम अरसे के बाद वियतनाम ने अमेरिका से गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त दी। यही नहीं, अमेरिका 2005 से 2006 तक वियतनाम में सबसे बड़ा सरमायाकार था। वियतनाम ने तस्लीम किया कि सरमायाकारी को महफूज बनाना और उसके साथ आने वाली महारतें और तकनीकी महारत इक़्तिसादी तरक्की और गुर्बत में कमी के लिए अहम है, चाहे सरमायाकारी कहाँ से भी आए। पाकिस्तान को वाज़ेह अहदाफ का तयन करना चाहिए और उनके लिए काम करना चाहिए और सरमायाकारी को महफूज रखना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। चाइना के मुताल्लिक लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि चीन ने माशी तरक्की और खुशहाली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मगरबी ममालिक ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि इंसानी तारीख़ में किसी और मुल्क ने चीन जितनी तेज़ी से तरक्की या गुर्बत का ख़ात्मा नहीं किया। मगरबी ताकतों के बारे में औसत चीनी शहरी का नुक्ता नज़र ये था कि मगरबी ताकतों ने अपने लोगों को अफ़ीम का आदी बना दिया था और चीन को एक कमज़ोर मुल्क बना दिया था। 1978 में एक बड़ी तब्दीली उस वक्त हुई जब वज़ीर आज़म डेंग ज़ियाओपिंग ने चीनी मईशत को खोलने के लिए अपनी नई पॉलिसी मुतारिफ़ कराई और फौरी तौर पे अमेरिका समेत मगरबी ताकतों के साथ इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। पाकिस्तान आलमी सतह पर चीन की इक़्तिसादी हिकमत अमली से सीख सकता है। आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता उभरती हुई मईशतों से सीखना है जिन्होंने एक मिसाल कायम की है। हकीकत यह है कि उन्होंने अपनी मईशतों को बढ़ाने के लिए आलमी ताकतों के साथ मिलकर काम किया। हमें इस मकसद के तनाजुर में सीखना चाहिए जिसकी तफसील जो है वो इस किताब में मौजूद है। चीन और वियतनाम ये 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने आलमी ताकतों के साथ अपने कशीदा ताल्लुकात के बावजूद गैर मुल्की सरमायाकारी की कदर को तस्लीम किया और अपनी खारजा पॉलिसी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को अपनी मईशतों को बेहतर बनाने के लिए ढाल लिया। बलूचिस्तान में रिकोडिक मंसूबा 1993 में शुरू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वजह से 2013 में रोक दिया गया। आइए इस बात में बात करते हैं कि यह मंसूबा हमारी मईशत को कैसे मुतासिर कर सकता है।
معدنیات پاکستان کے لیے ایک نعمت ہے اور ہمارے پاس ملک کی خوشحالی کے لیے ان کا استعمال کرنے کی بہت صلاحیت موجود ہے۔ بلوچستان کے اس علاقے میں ریکوڈک جیسے بہت سے منصوبے تعمیر کرنے کے بہت امکانات ہیں۔ جب یہ منصوبے زمین سے باہر ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں ہماری برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں چلی سے سیکھنا چاہیے، سب سے زیادہ ترقی پذیر ممالک میں سے ایک ہے۔ چلی کی کان نے تانبے کی برآمدات کے ذریعے اس ملک کو 20 سے 30 سال تک خوشحالی فراہم کی۔ پاکستانی معیشت کو صنعتی بنانے کے دوران ہمیں ایسے صنعتی شعبوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو کم ہنرمند یا غیر ہنرمند پاکستانیوں کو ملازمت دے سکیں۔ وہ ہماری افرادی قوت کی اکثریت ہیں۔ ہم اس بارے میں ویتنام، چین، ملیشیا، بنگلہ دیش جیسے ممالک سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، جہاں تقریباً 40 لاکھ بنگلہ دیشی، جن میں زیادہ تر خواتین ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ویلیو ایڈ کرتی ہیں۔ بنگلہ دیش میں خواتین ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ویلیو ایڈ کرتی ہیں، گارمنٹ کے شعبے میں کام کرتی ہیں۔ پاکستانی جو غیر ہنرمند یا کم ہنرمند ہیں وہ زیادہ اجرت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے شعبوں میں کام کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی افرادی قوت کا 3/4 حصہ دستی مزدوری سے کماتا ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں مینول لیبر سے۔ ان میں سے بہت سے کارکن ناخواندہ اور غیر ہنرمند ہیں۔ جب زیادہ تر پڑھے لکھے پاکستانی صنعت کاری کی بات کرتے ہیں تو وہ آئی فونز، کاریں وغیرہ بنانے والی فیکٹریوں کی بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ برآمدات بڑھانے اور دولت پیدا کرنے کے لیے اہم ہیں، لیکن اگر ہم صنعت کاری سے غربت میں کمی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہمیں ایسی صنعتوں کے انتخاب پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی جس میں ہمارے کم تعلیمی یافتہ اور غیر ہنرمند پاکستانیوں کو ملازمت دی جا سکے۔ چین نے اپنے مشرقی سمندری کنارے کے ساتھ خصوصی اقتصادی زون بنائے جہاں فیکٹری کے ملازمتوں نے دیہی چینیوں کو راغب کیا۔ تقریباً 160 ملین چینی شہریوں نے دیہی علاقوں سے مشرقی ساحل کے خصوصی اقتصادی زونز کا سفر کیا۔ کیونکہ انہوں نے صنعتوں میں ایک ماہ میں اتنی ہی کمائی کی جتنی دیہی علاقوں کے کھیتوں پر کام کر کے ایک سال میں حاصل کی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کو مردوں کے مقابلے میں 30 سے 40% کم تنخواہ ملتی ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں جو اس بات کو یقینی بنا سکے کہ کسی ایک کام یا پروجیکٹ کے لیے خواتین کو مردوں کے برابر تنخواہ دی جائے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا گزشتہ 5 سالوں سے صنفی عدم مساوات پہ کام کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ خواتین ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش کی مثال دے کر اپنی بات کا ثبوت دیا، جس کی خواتین گارمنٹس ورکر نے بنگلہ دیش کی برآمدات کی سطح میں حصہ ڈالا ہے جو پاکستان کی برآمدات سے دگنا ہے۔ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، لیکن معیشت کے حجم کے لحاظ سے یہ 40ویں نمبر پہ ہے۔ پاکستان کا فی کس GDP $1500 ہے، جبکہ ناروے کا $82,000 ہے۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی معیشت کو کیسے بہتر بنائیں اور ہم اپنے GDP کو کیسا اضافہ کریں جس کے نتیجے میں دولت پیدا ہو جو ہمارے ملک میں غربت کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1% پاکستانی گھرانوں کی ملکی آمدنی کا تقریباً 10% ہے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کے بڑے زمینداروں میں سے 1% کے پاس 22% زمین کا بڑا حصہ ہے۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف اشرافیہ کا طبقہ سیاست کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ پالیسی سازی پر بھی ان کا کافی اثر ہے۔ جب میں نے اپنی گفتگو کے دوران ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری کاروباری اور تاجروں کی صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے درست کہا کہ ہمارا ملک ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب ہم نے پوری دنیا میں اپنا مثال قائم کی۔ 1960 کی دہائی میں ٹیکسٹائل سیکٹر اور برآمدات میں اضافہ ہوا، جب ہمارے ماہرین زراعت نے ٹربیلا ڈیم کی تکمیل کے بعد 1940 کی دہائی میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے کاروبار میں صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا ملک کو کمانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 سیاسی استحکام، دوسرا ایک ایسا ماحول جو ہماری تخلیقی اور اختراعی طور پر سوچنے کی اجازت دیتا ہو۔ یہ عام تاثر ہے کہ زیادہ تر پاکستانی والدین اپنی بچیوں کو ثانوی تعلیم حاصل کرنے سے انکار کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے سیکنڈری اسکول نہیں ہیں جو قریب اور آسانی سے قابل رسائی ہوں، اس لیے والدین مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے بچوں کو دور دراز علاقوں کے اسکولوں میں بھیجنے میں ہچکچاتے ہیں۔ ہمیں مزید سیکنڈری اسکول بنانے اور تدریسی عمل کو مزید تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہماری افرادی قوت کا تقریباً 36% زراعت سے کما رہا ہے۔ جیسا کہ ہم زراعت کے میکنائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم اس دستی مزدوری سے کمانے والے پاکستانیوں کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں۔ ترکی کو دیکھو، 1980 سے 2001 تک ترک معیشت کے جدید ہونے کے بعد زراعت سے کمانے والے ترکوں کی تعداد میں نصف کمی واقع ہوئی اور غریب ترکوں کو صنعت میں ملازمت دی گئی۔ ہماری زراعت کو ترقی کرنی چاہیے، لیکن غریب پاکستانیوں کو نوکری دینے کے لیے ہمیں صنعت کاری کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ الیکٹرانکس اور چپس کی اور پروگرامنگ کی۔